السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علی بلوچ۔ آج بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے حوالے سے۔ قوم سمود و عاد حضرت ہود کی اولاد تھی اور حضرت ہود آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے۔ حضرت صالح پہلے عرب نبی تھے۔ قوم سمود یمن سے نقل مکانی کر کے وادی حجر میں آئی۔ یہ وادی حجاز اور تبوک کے درمیان مدینے کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ حضرت صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 120 سال تک دعوت حق میں مصروف رہے۔ قوم سمود کے 70 بت تھے اور وہ نسل در نسل ان کی پرستش میں مشغول تھے۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت صالح بھی گمراہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے باز رکھنے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف مائل کرنے کا وظیفہ ادا کرنے آئے تھے، مگر ان کی قوم اپنے معبودوں کی پوجا ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور آپ کی تکذیب کرتے جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے۔ قوم سمود کے سردار اور دیگر افراد کہتے، یہ تو ہمارے جیسا عام انسان ہے، ہم اسے کیسے نبی مان لیں؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا دعویٰ سچ نہیں۔ حضرت صالح اپنی قوم کے پاس آئے اور فرماتے، میں 120 سال کا ہو گیا ہوں، میری سالہ سال کی تبلیغ کا آپ نے کوئی اثر نہیں لیا، میں بہت رنجیدہ ہوں اور میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ آئیے میں آپ کے خداؤں سے سوال کرتا ہوں، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ آپ میرے خدا سے سوال کرو، اگر آپ کی منشا کے مطابق آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے تو تم ایمان لے آنا۔ قوم سمود نے کہا، بات تو انصاف کی ہے، ہم اپنے معبودوں کو صحرا میں لے آتے ہیں، آپ سوالات کریں، پھر ہم آپ کے خدا سے سوال کریں گے اور پھر فیصلہ کر لیں گے۔ وہ اپنے تمام بت وادی میں لے آئے۔ آپ نے ان بتوں سے ان کے نام پوچھے۔ پتھر کی مورتیوں کو نہ بولنا تھا اور نہ وہ بولی۔ پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تم لوگ سوال کرو۔ قوم نے 70 افراد کا انتخاب کیا کہ یہ سوالات کریں گے اور ہم ان کے کہنے پر عمل کریں گے۔ وہ اشخاص حضرت صالح کو اس پہاڑ کے پاس لے آئے جو ان کے نزدیک مقدس پہاڑ تھا، اور یہ لوگ اس کے قریب قربانی کرتے اور اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک شخص بولا، آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے جس کا رنگ سرخ ہو، جس کی اون بہت زیادہ ہو۔ ایک اور شخص بولا، وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچے کو جنم دے، وہ اتنی بڑی ہو اور اتنا زیادہ دودھ دیتی ہو کہ پوری قوم اس کا دودھ پی سکے اور وہ ایک دن میں چشمے کا سارا پانی پی جائے۔ حضرت صالح نے قوم سے پوچھا، اگر آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے تو آپ ایمان لے آئیں گے؟ سب نے کہا، یقیناً، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہاڑ میں ایسا اضطراب پیدا ہوا جیسے ولادت کے وقت عورت پر طاری ہوتا ہے۔ ایک شدید آواز آئی، پہاڑ شگافتہ ہوا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی باہر نکلی۔ آتے ہی بچے کو جنا، سب حیران تھے۔ آپ نے پوچھا، اب کوئی اور بات باقی ہے؟ سب بولے، اب مزید کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، قوم کو اکٹھا کرو اور جو کچھ تم نے مشاہدہ کیا انہیں بتلاؤ۔ قوم کے پاس پہنچنے سے قبل راستے میں ہی ان 70 افراد میں سے 64 افراد منکر ہو گئے اور کہا، یہ صالح کا جادو ہے، اور ان کی تکذیب کرنے لگے۔ صرف 6 افراد ایمان لائے۔ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ نے اونٹنی کو اللہ کی نشانی اور اپنا معجزہ قرار دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے معجزوں سے بہت کم حق کو قبول کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے شق القمر کو بھی لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ کہا کہ آپ کا جادو تو چاند تک پہنچ گیا۔ حضرت صالح نے قوم کو بتلایا، یہ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے، اسے تکلیف نہ دینا، یہ جہاں چاہے چرے، چشمے کا پانی ایک دن یہ اونٹنی پیے اور ایک دن آپ لوگ اور آپ کے جانور پئیں۔ یہ اتنا دودھ دے گی کہ قوم کا ہر فرد پیے گا۔ یہ قدرت کا انعام ہے، اگر آپ نے اسے تکلیف دی تو تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔
شیطان نے انہیں ورغلانا شروع کر دیا کہ چشمے پر تو صرف قوم سمعود کا حق ہے، تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، اس اونٹنی سے جان چھڑواؤ۔ روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے اونٹنی اور حضرت صالح کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قدار بن سالف نامی ایک شخص جس کا چہرہ اور بال سرخ تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر سیاہ دھبے تھے، وہ حرامی تھا۔ اس کو اس کی معشوقہ قطام نامی عورت نے اس ظلم پر آمادہ کیا۔ دوسری روایت میں ہے اسے مال و زر اور خوبصورت ترین عورت سے شادی کا جھانسا دیا گیا۔ صدوقہ بنت المحیہ نامی ایک مالدار عورت تھی، اس کا خاوند مسلمان ہو گیا۔ اس نے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے من میں حضرت صالح سے سخت نفرت تھی۔ اپنے چچا زاد کسرے بن محرج کو شادی کا جھانسا دیا اور شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹے، اور وہ بھی قائل ہو گیا۔ قدار اور کسرا نے 7 افراد اپنے ساتھ شامل کیے اور ایک جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی چشمے کا پانی پی کے واپس پلٹی۔ کسرا نے تیر مارا اور قدار نے آگے بڑھ کر ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر آ گری۔ آواز سن کر حضرت صالح پریشان ہوئے اور فرمایا، بدبختوں نے وہ کر دیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی۔ اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت آپس میں بانٹ لیا۔ پوری قوم میں ایک بھی فرد ایسا نہیں تھا جس نے گوشت نہ کھایا ہو۔ پھر اس کے بچے کے پیچھے دوڑے۔ بچہ اس پہاڑ کے قریب آیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار چیخا۔ پہاڑ پھٹا اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے اس غار کی طرف دوڑے جس میں وہ عبادت فرماتے تھے۔ وہاں فرشتے حفاظت پر مامور تھے جنہوں نے پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، 2 شخص بہت شقی القلب ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جو آپ کا سر شگافتہ کرے گا اور آپ کی ریش خون سے تر ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو وحی ہوئی، ان بدبختوں سے کہو توبہ کریں۔ آپ قوم کے پاس آئے اور انہیں توبہ و استغفار کرنے کو کہا تاکہ خالق اکبر تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں۔ تمہیں 3 دنوں کی مہلت ہے، اپنے کیے پر معافی مانگ لو، ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوم نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لاؤ عذاب، ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر تیری بات نہیں مانیں گے۔ ان کی سرکشی ختم نہ ہوئی، وہ اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ خدا کے دردناک عذاب کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور پھر سیاہ ہو گئے۔ ان کی قوم میں تشویش کی لہر دوڑی، ایک دوسرے کو کہنے لگے، صالح جس عذاب کی بات کرتے تھے کیا یہ وہی عذاب تو نہیں؟ جب کوئی قوم عذاب الہی کی سزاوار ٹھہرا دی جائے تو بچنے کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، خدا ان سے توفیقات چھین لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد وہ سدھار کی طرف جاتے، خدائے برحق سے مغفرت طلب کرتے، لیکن ان کی سرکشی مزید بڑھنے لگی۔ کہنے لگے، ہمارے باپ دادا جن خداؤں کی پرستش کرتے تھے ہم اسے ترک نہیں کریں گے، ہمیں باپ دادا کا دین بہت عزیز ہے۔ عذاب ان کا مقدر بن چکا تھا، راہ حق ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، حضرت صالح کی دعوت حق بے اثر ہو چکی تھی۔ 3 دنوں کی مہلت تمام ہوئی، غیظ خدا جوش میں آیا اور ایسا عذاب نازل ہوا کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ آدھی رات کو ایک آواز آئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل شگافتہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب کے سب نافرمان یکبارگی مر گئے۔ ان کی صبح اس حال میں ہوئی کہ وہ سب اپنی خواب گاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر آسمان سے آگ برسی جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ عذاب بدھ کے دن آیا تھا۔ ناقۃ اللہ خدا کی نشانی تھی اور حضرت صالح کا معجزہ۔ قوم سمعود کو خدا کی نشانی ختم کرنے کی سزا ملی۔ قوم سمعود اولاد آدم کا معروف قبیلہ تھا جو عاد کی نسل سے تھے،
जिनके कद 70-70 फुट के होते और इनकी उम्रें बहुत तवील होती थीं। इसलिए इनके मिट्टी के घर तबाह हो जाते और फिर इन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाने का हुनर सीखा और एक पूरा शहर आबाद किया, जिसे आजकल मदाइन साहले के नाम से जाना जाता है। 6500 साल पुरानी ये तहज़ीब आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तारीख़ी अहमियत के सबब सऊदी अरब ने मदाइन साहले को 1972 में सियाहों के लिए खोल दिया। ये इलाका 1800 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। हज़ारों एकड़ रकबे पर खूबसूरत तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। पहाड़ की रंगत सुर्ख है। मैदानी इलाके में कच्चे घरों के खंडरात आज भी मौजूद हैं। घरों की तादाद से लगता है कि उस वक्त भी इस शहर की आबादी लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी। तबूक जाते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के हमरा यहाँ से गुजरे। आपने इस बस्ती को देखकर गिरिया फरमाया और असहाब को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द इस अजाब याफ्ता बस्ती से निकल जाएं, यहाँ की किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। अजाब के वक्त हज़रत साहले अपने बाईमान साथियों को फ़लस्तीन के शहर रामल्ला ले आए। आपने 280 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आपको मक्का मुकरमा में दफन किया गया, जहां और भी अंबिया दफन हैं। उम्मीद है कि आपको आज की काविश भी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।